بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ آئی ہے اور جس کی دیکھ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بڑی پریشان ہے اور پاکستان کے لیے بھی پریشانی کا موقع ہے اور بلکہ چائنا کے لیے بھی. وہ رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اقوام متحدہ UN سیکورٹی کونسل کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو طالبان ہیں ان کے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ رابطے ہیں، یعنی کہ TTP کے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ ہیں، ایک بات. اور دوسرا القاعدہ بھی جو ہے وہ بھی افغان طالبان اور TTP کے ساتھ رابطے میں ہے. TTP جو ہے وہ فاٹا کو وہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہو. مگر میں اس سے آگے جاؤں گا، طالبان بھی نہیں مانتے ڈیورنڈ لائن کو اور وہ بھی چاہیں گے کہ جی فاٹا اور یہ KP کے جو کچھ علاقے ہیں ان کے نقشے کے حصہ ہے، وہ آج تک وہ کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، دیز آر آل ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس ناؤ اینڈ سو وی آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. سے وہ کمبل کھینچنے کی کوشش تو نہیں جو ہمارے اوپر اس وقت ایک ڈیٹرنس ہے ایٹمی پروگرام کی صورت میں، ایٹمی صلاحیت کی صورت میں. نمسکار دوستو. اب TTP ہے نا، ایسا سر درد ہے پاکستان کے لیے جو کبھی بھی کوئی بھی ٹیبلٹ لینے سے اترے گا نہیں. اب سب کو پتا ہے کہ TTP اور افغانستان کے طالبان جو ہے وہ ایک ہے، لیکن افغانستان کے طالبان کئی بار ایسا کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہمارا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور آپ ایسا مت سوچئے کہ ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم جو آپ کی بات ہے وہ پاس کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہے. یہاں پر دوسری ایک اور بات ہے کہ TTP افغانستان کے طالبان کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ میں ہے، انہوں نے تو کریٹ کیا ہے TTP، لیکن القاعدہ کے ساتھ بھی کنیکشن میں ہے. اب جب اس ٹائپ کی سچویشن ہوتی ہے نا، تو پاکستان کو ڈائریکٹلی کوئی نقصان ہو نہ ہو، انڈائریکٹلی نقصان تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. کیسے کہ پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر یہ طالبان، TTP، القاعدہ، ISIS یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. بھلے ISIS مر چکا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کی جو تھنکنگ ہے وہ بھی چل رہی ہے. تو پتہ نہیں، مطلب یہ جو جن ہے نا وہ پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. القاعدہ ہے، پاکستانی طالبان ہیں، یہ کوئی مختلف طرح کے جانور نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہیں. احمد رشید یہ کہتے رہے ہیں جوائنڈ ایٹ دا ہپ. UN سیکورٹی کونسل کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گروہ ہیں وہ جن میں داعش کو بھی انہوں نے شمار کیا ہے کہ ان علاقوں میں سرگرم ہیں جہاں پر افغان طالبان کا ہولڈ ہے. تو یہ بات جو ہے وہ کافی الارمنگ ہوگی. لیکن آج ہی CNN نے جو پاکستانی طالبان ہیں TTP، ان کے جو ہیڈ ہیں ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ نشر کیا ہے اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انہیں بڑی خوشی ہے کہ افغان طالبان ایڈوانس کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے، لیکن ہماری لڑائی جو ہے وہ پاکستانی ریاست کے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو سابق فاٹا کے علاقے ہیں ان کو وہ ان پہ کنٹرول حاصل کر لیں. مرتضیٰ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ ان کو طالبان کی پروٹیکشن ہے، طالبان ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینے کے لیے تیار. اور بائی دا وے ہم کب سے غنی گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکشن لیں، اور ان کا یہی ایکسکیوز ہے کہ نہیں وہ بڑی دور ہے، ہم نہیں وہاں جا سکتے and so on and so forth. تو یہ ساری لیوریجنگ ہے، اور یہ بالکل اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ TTP جو ہے وہ فاٹا کو وہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہو. مگر میں اس سے آگے جاؤں گا، طالبان بھی نہیں مانتے ڈیورنڈ لائن کو اور وہ بھی چاہیں گے کہ جی فاٹا اور یہ KP کے جو کچھ علاقے ہیں ان کے نقشے کے حصہ ہے، وہ آج تک وہ کہتے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمارا ایک تو پرانا ایسٹرن بارڈر جو تھا وہ انڈیا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بارڈر کو، اس کو امینڈ کریں. ادھر وہ افغانستان والے ہمارا ویسٹرن بارڈر نہیں مانتے. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ دونوں طرف سے ہاسٹیلٹی ہے، تو وی آر ان اے ویری ناٹ اے گڈ سچویشن. دونوں انسٹیبل ہو گئے ہیں. اب کتنی آپ فینسنگ کریں گے، کیا کیا کریں گے؟ ایک LOC کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لوگ مرتے ہیں. ادھر سے اب گریلا اٹیکس ہو رہی ہیں، آپ نے فینسنگ کی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہی کہ اب القاعدہ نے اور شاید القاعدہ کے لوگوں نے TTP کے ساتھ مل کے یہ چائنیز کے اوپر جو اٹیک کیا، اور اب چائنیز بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ایک نیا سیکیورٹی امبریلا
کی بات شروع ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, دیز آر آل ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس ناؤ, اینڈ سو وی آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ آئی ہے جس کی دیکھ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بڑی پریشان ہے اور پاکستان کے لیے بھی پریشانی کا موقع ہے, اور بلکہ چائنا کے لیے بھی. وہ رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اقوام متحدہ UN سیکورٹی کونسل کی رپورٹ آئی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو طالبان ہیں ان کے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ رابطے ہیں, یعنی کہ TTP کے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ ہیں, ایک بات. اور دوسرا, القاعدہ بھی جو ہے وہ بھی افغان طالبان اور TTP کے ساتھ رابطے میں ہیں. دو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں وہ سمجھنے کی ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے, اس میں اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے ملیٹنٹس ہیں جو کہ چائنیز مسلمز ہیں, اور وہ بھی افغانستان اور جو چائنا کا جو بارڈر ہے اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ دیر از اے لائکلی پاسبلٹی کہ وہ جو بارڈر سے وہ کراس کر سکتے ہیں, اور کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی رپورٹ جو ہے میئر کر رہی ہے. دوسرا, پاکستان کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ کیا طالبان جو ہیں وہ TTP کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اگر آپ کو یاد ہو, یہ TTP ہی ہے جو پاکستان پہ اس وقت حملے کر رہی ہے. ریسنٹلی بھی جو چائنیز پہ حملے ہوئے, پاکستانیوں پہ حملے ہوئے, ہماری فوج پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ TTP کروا رہی ہے. تو کیا اگر افغان طالبان TTP کو ریفیوج دیتے ہیں افغانستان کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, تو ہم کس طرح کے طالبان کو مین سٹریم کرنے جا رہے ہیں؟ اور اگر یہ سچویشن رہی تو کیا چائنا کے اندر اس طرح کے دہشت گردی کے حملے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے لیے چائنیز پریشان ہے, اور چائنیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹس کو اگر پاکستان میں حملہ کیا جا رہا ہے, چلو وہ تو پاکستان کو امبیرس کرنے کے لیے TTP کرتی ہیں یا اور طاقتیں کرتی ہیں, لیکن اگر چائنا کے سنکیانگ کے اندر حملے ہوتے ہیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اس کے کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ جو بھی جہاں چائنیز انویسٹمنٹس ہوگی وہاں سیکورٹی بیف اپ کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, جو ریسنٹلی داسو میں واقعہ ہوا تھا, اور اس سے پہلے کوئٹہ میں, اور اس سے پہلے جو باقی واقعات ہوئے, تو اس میں چائنیز نے بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن پاکستان پہ غصہ کیا ہے, جو نارملی چائنیز کرتے نہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ چائنیز نے پاکستانیوں کو اور یہ میسج دیا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہماری پوری دنیا میں انویسٹمنٹ ہے, اور اگر ہم پاکستان میں ہمارے جو انجینئرز یا جو ورکنگ کلاس ہے اس کو مارا جاتا ہے تو یہ میسج آئے گا جی پاکستانیوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہونے دیں گے. اس کے پاس ہے, اور TTP کیونکہ ہائرڈ گن ہے, اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. جس کو بھی پاکستان کے خلاف حملہ کرنا ہو, جس کو پاکستان کے خلاف ایسٹس کے خلاف حملہ کرنا ہو, TTP از ہائرڈ گن. اس کو کوئی بھی اس خطے میں آ کے جائیں اور اس کو کہیں جتنے پیسے دے وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے, وہ افغانستان میں بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتے. سو TTP ہوسٹ بھی کر رہی ہے, TTP کو ہوسٹ طالبان کر رہے ہیں, القاعدہ کو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں, اور ہم طالبان سے بات بھی کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے اس پہ اگر پاکستان نے ایک سخت پوزیشن نہ لی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ افغانستان میں حملہ کر دیں, ہم طالبان کے اوپر کوئی سرجیکل ایئر اسٹرائک کر دیں, یا افغانستان کے اوپر ایک سرجیکل ایئر اسٹرائک کر دیں. پاکستان کی سافٹ پاور تو آلریڈی کوئی نہیں ہے افغانستان میں. جو ہماری سافٹ پاور ہے اس کو افغانی مانتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ساری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ہمیں انڈیا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میس کریٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان کے لیے بھی اور چین کے لیے بھی. اور چین اور پاکستان جو ہیں وہ دونوں اس حوالے سے پریشان ہے کہ ہم نہ طالبان کو پورا زور ڈال سکتے ہیں کہ TTP کو اپنے سے ہٹائیں, پیچھے کریں, نہ ہم ان کو یہ فورس کر سکتے ہیں کہ آپ القاعدہ سے ہٹائیں. وہ بات تو ہماری ہلکی پھلکی مان لیتے ہیں لیکن اس کو عمل نہیں کرتے. اور اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ہم سے وہ کمبل کھینچنے کی کوشش تو نہیں جو ہمارے اوپر اس وقت ایک ڈیٹرنس ہے ایٹمی پروگرام کی صورت میں, ایٹمی صلاحیت کی صورت میں. اس سارے تناظر کے اندر یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے, مجھے تو یہ گیم پلان کچھ اس قسم کا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنے کا ایک مرتبہ پھر کوئی پلان بنا لیا گیا ہے, اور اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ سارا کھیل رچا جا رہا ہے, اس سارے کھیل کو کھیلا جا رہا ہے, اور جان بوجھ کر یہاں پر ایک انریسٹ کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہاں پر ایک مذموم کھیل کھیلا جا سکے, اور جو بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے. میرا یہ خیال ہے, میری یہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو تھوڑی سی آزادی دی جائے تاکہ وہ یہ صحیح صورتحال لوگوں تک پہنچا سکے, کیونکہ انکنفرمڈ جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں
جو ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں اس سے ابہام پیدا ہوگا اور اس ابہام کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا, کسی کا کچھ نہیں جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستان کی فکر کریں,